ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ گھر کے لاؤنج میں ایک نہ نظر آنے والی زہریلی گیس. بالکل، ایک زہریلی گیس خاموشی سے بھرتی جا رہی ہے. اب دیکھیں، یہ کوئی کاربن مونو آکسائڈ یا سوئی گیس کا لیکیج نہیں ہے. یہ ایک ایسی گیس ہے جو گھر کی دیواروں، پردوں اور وہاں رہنے والوں کے ذہنوں میں سرایت کر رہی ہے. صحیح. اور یہ بڑی خوفناک بات ہے ایک طرح سے. ایسا ہی ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ زہریلی فضا کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. مطلب؟ اپنی رویوں سے، اپنی ان طنزیہ مسکراہٹوں سے اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی تلخیوں سے. کیا کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی گھٹن ہونے لگے؟ جیسے آکسیجن کم ہو گئی ہو. بالکل. ہاں. تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی پوشیدہ خطرے پر بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر موجود ہے. وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی سے وابستہ ہیں. اور اس تحریر کا جو عنوان ہے وہ بذات خود بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. بالکل. عنوان ہے گھر کے لیے اوزون لیئر بننا ہے. ہم عموماً گھر کو محض اینٹ اور پتھر کا ایک مادی ڈھانچہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گھر دراصل ایک مکمل، سانس لیتا ہوا اور زندہ ایکو سسٹم ہے. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے، تو آئیے اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اوزون لیئر والی شاندار تشبیہ کام کیسے کرتی ہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے ماحولیاتی سائنس کے ایک بہت ہی پیچیدہ تصور کو ہماری انسانی نفسیات کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے جوڑا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کے گرد اوزون لیئر کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے. بالکل. الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے. اگر وہ شعائیں براہ راست آ جائیں تو ڈی این اے تباہ ہونے لگے. اب مصنف کے مطابق بالکل اسی طرح کسی بھی گھر کے ایکو سسٹم میں کچھ افراد کو شعوری طور پر یہ اوزون لیئر بننا پڑتا ہے. اچھا، یعنی وہ ایک ڈھال بن جاتے ہیں. وہ اپنے اخلاق، صبر اور حکمت سے ایک ایسی ڈھال بنتے ہیں جو باہر کی دنیا کی تلخیوں یا گھر کے اندر پیدا ہونے والے غصے کی تپش کو فلٹر کرتی ہے، تاکہ باقی لوگوں کا جو جذباتی ڈی این اے ہے وہ محفوظ رہ سکے. یہ فلٹر کرنے والی بات بڑی اہم ہے. مطلب تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ جو شخص غصہ یا ہر وقت تنقید پھیلا رہا ہے وہ دراصل اس محدود جگہ میں زہریلی گیسیں چھوڑ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور جو محبت یا درگزر سے کام لے رہا ہے وہ تازہ آکسیجن فراہم کر رہا ہے. لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں. اگر ایک شخص کو اوزون لیئر بننا ہے اور اس سے غصے اور تنقید کی ان شعاؤں کو فلٹر کرنا ہے تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس ایک بے جان دیوال بن جائے؟ مطلب ہر قسم کا ظلم سہتا رہے، مسائل پر بات ہی نہ کرے؟ نہیں، یہ بہت ہی منطقی الجھن ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے. لیکن دیکھیں، اوزون لیئر کا کام محض وہاں چپ چاپ موجود رہنا اور مار کھانا نہیں ہے. اچھا. وہ ایک انتہائی فعال یعنی ایکٹیو نظام ہے. وہ شعاؤں کو ٹکرانے دیتی ہے لیکن ان میں سے تابکاری کو الگ کر دیتی ہے. گھر کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد مسائل سے آنکھیں نہیں چراتا. وہ بات چیت کرتا ہے لیکن وہ ری ایکٹ نہیں کرتا. بالکل. وہ ری ایکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرتا ہے. جب کوئی دوسرا شخص غصے میں آگ اگل رہا ہوتا ہے تو وہ اوزون لیئر بننے والا فرد اس آگ پر تیل ڈالنے کے بجائے پانی کا کام کرتا ہے. واہ، یعنی وہ اندھا دھند سب کچھ برداشت نہیں کرتا. جی ہاں، وہ اس گفتگو میں سے زہر اور تلخی کو نکال دیتا ہے اور پھر اصل مدعے پر بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تنقید کے پیچھے چھپے ہوئے اصل پیغام کو سنتا ہے اور جو جارحانہ رویہ ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ایک باقاعدہ نفسیاتی مہارت ہے. مطلب جیسے اگر کوئی کہے کہ تمہیں تو کبھی کسی کام کا ہوش ہی نہیں رہتا، تو ری ایکٹ کرنے والا تو فوراً کہے گا کہ تم کون سا سارے کام صحیح کرتے ہو. بالکل یہی ہوتا ہے عموماً. لیکن جو اوزون لیئر ہے وہ شاید اس تانے میں سے تلخی کو سائڈ پر کر کے یہ کہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. مطلب یہ سوچ واقعی پوری فضا بدل سکتی ہے. اور آپ نے جو نفسیاتی مہارت کا ذکر کیا نا، وہ دراصل صورتحال کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی صلاحیت ہے. جب کوئی چیختا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ایک مزاحمت کی توقع کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اور جب اسے وہ مزاحمت نہیں ملتی تو اس کا اپنا غصہ اپنی موت آپ مرنے لگتا ہے. آگ کو جلنے کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور وہ آکسیجن آپ کا جوابی غصہ ہے. واہ کیا بات ہے. جب آپ وہ آکسیجن فراہم نہیں کرتے تو آگ بجھ جاتی ہے.
یہ وہ خاموش طاقت ہے جو گھر کے پورے ماحول کا درجہ حرارت کم کر دیتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی حرکات کی طاقت۔ تحریر میں بتایا گیا ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس زہریلی گیس کی اصل وجہ ہے، وہ یہ سوچ ہے کہ میں درست ہوں اور دوسرے غلط۔ انا کا مسئلہ۔ بالکل۔ تو یہ انا کا وائرس کس طرح بغیر کوئی بڑا جھگڑا کیے بھی اس ایکو سسٹم کو کھوکھلا کر دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ میں صحیح اور تم غلط والی سوچ ایک بند گلی کی طرح ہے۔ جب ہر کوئی خود کو حق پر سمجھنے لگتا ہے تو گھر میں مکالمے کی جگہ مناظرہ لے لیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ نے چھوٹی حرکات کی بات کی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف گالیاں دینا یا چیخنا ہی برا رویہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسمانی رویہ، ہمارے چہرے کے تاثرات الفاظ سے کہیں زیادہ اونچا بولتے ہیں۔ مطلب وہ باڈی لینگویج۔ بالکل۔ ایک گہری طنزیہ سانس لینا، آنکھوں کا گھمانا، یا کسی کی بات سن کر فون کی اسکرین سے نظر نہ ہٹانا۔ ارے ہاں، یہ فون والا تو بہت عام ہے نا؟ تو یہ وہ مائکرو ایکسپریشنز ہیں جو دوسرے انسان کے دماغ میں فوری طور پر خطرے کی گھنٹی بجا دیتے ہیں۔ اس سے ان کے جسم میں کورٹیسول، جو کہ سٹریس ہارمون ہے، وہ پیدا ہونے لگتا ہے، اور یوں بغیر کوئی لفظ بولے کمرے کی فضا مکمل طور پر زہریلی ہو جاتی ہے۔ یہ کورٹیسول والی بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کی بائیولوجی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مطلب ایک چھوٹی سی مسکراہٹ شاید دوسرے انسان کے دماغ میں کوئی اچھا ہارمون خارج کرتی ہو جس سے اسے سکون ملتا ہو۔ بالکل، ڈوپامائن یا آکسیٹوسن۔ ہاں، لیکن یہاں میں تھوڑا سا عملی دنیا کی طرف آنا چاہوں گا اور ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ تحریر میں توازن اور ہر فرد کی ذمہ داری کی بات کی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں توازن اتنا آئیڈیل نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ ایک شخص واقعی یہ شعوری فیصلہ کر لیتا ہے کہ بس مجھے اوزون لیئر بننا ہے۔ صحیح۔ وہ مسلسل اپنے رویے کو فلٹر کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، لیکن باقی افراد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور مسلسل غصے کے تیر چلا رہے ہیں۔ تو کیا ایک اکیلا انسان اس پورے نظام کو بچانے کے لیے کافی ہے؟ کیا وہ خود ہی گھٹ کر نہیں رہ جائے گا؟ دیکھیے، یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور یہ سچ ہے کہ ایک فرد کے لیے مسلسل یہ کردار ادا کرنا بہت تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا؟ اگر ہم نظاموں یا سسٹمز تھیوری کی بات کریں تو کوئی بھی ایکو سسٹم کبھی بھی روکا ہوا یا جامد نہیں ہوتا۔ جب ایک پرزہ اپنی حرکت بدلتا ہے تو پورے نظام کو مجبوراً اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا اثر باقیوں پر بھی پڑتا ہے؟ لازمی پڑتا ہے۔ اگر وہ ایک شخص جو اوزون لیئر کا کردار ادا کر رہا ہے مستقل مزاجی سے اپنا کام جاری رکھے تو رفتہ رفتہ وہ گھر کی حرکیات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مثبت رویہ طویل مدت میں ہنگامہ خیزی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کیونکہ باقی لوگ کب تک لڑتے رہیں گے ایک ایسے بندے سے جو لڑ ہی نہیں رہا؟ بالکل۔ جب ایک شخص مسلسل آگ پر پانی ڈالتا رہے گا تو باقی لوگوں کے لیے ہر وقت غصے میں رہنا نفسیاتی طور پر مشکل ہوتا جائے گا۔ انہیں لاشعوری طور پر اپنا رویہ نرم کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک صبر آزما عمل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک انسان گھر کے لیے ایک تھرموسٹیٹ کا کام کرتا ہے جو خود بخود کمرے کا درجہ حرارت نارمل کر دیتا ہے۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ اچھا، مصنف نے اس میں کچھ عملی اقدامات کا بھی ذکر کیا ہے جن میں محبت، وقت اور سننے کا فن شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت صرف کوئی رومانوی جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ مطلب کمزوریوں کو سمجھنا اور ساتھ کھڑا ہونا۔ لیکن آج کل کے دور میں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھیں۔ ہاں، آج کل تو مصروفیات اور یہ جو ڈیجیٹل آلات ہیں انہوں نے رشتوں میں ایک نہ نظر آنے والی مگر انتہائی موٹی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ہم ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہماری دنیاؤں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، جسمانی طور پر وہاں موجود ہیں لیکن جذباتی طور پر میلوں دور۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے گھروں کو ایک جدید سب مرین کی طرح بند کر لیا ہے۔ کس طرح؟ مطلب ہم نے گھر میں وائی فائی لگا لیا ہے، سب کے سگنل مضبوط آ رہے ہیں، پوری دنیا سے رابطہ ہے، لیکن اس گھر کے اندر جو دلوں کو جوڑنے والی اصل کیبل ہے نا، وہ ہم نے پیچھے سے نکال دی ہے۔ ارے واہ، بہت خوبصورت تشبیہ ہے نا؟ مطلب جو جذباتی وینٹیلیشن کا نظام ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے بند کر دیا ہے، اور یہ جذباتی وینٹیلیشن دراصل ہمارا ایک دوسرے کو سننے کا عمل ہے۔
جب ہم سننا چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھے زہریلی گیس بڑھنے لگتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سننے کا عمل واقعی کسی بھی رشتے کے لیے جیسے کاربن سکربر کا کام کرتا ہے۔ تحریر میں بڑی خوبصورتی سے یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ زیادہ تر مسائل کی جڑی یہ ہے کہ ہم سننا بھول گئے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک پورا نفسیاتی میکانزم ہے۔ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا تو عموماً ہم اسے سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے۔ تو پھر کس لیے سن رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا دماغ پست پردہ تیزی سے اپنا دفاع تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اگلا بندہ خاموش ہو اور ہم اپنا جوابی حملہ کریں۔ بالکل بالکل، ہم صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سارا فوکس اس بات پر ہو کہ مجھے خود کو صحیح ثابت کرنا ہے تو ہم اس درد کو مس کر دیتے ہیں جو بولنے والے کے الفاظ کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور جو شخص واقعی اوزون لیئر بننا چاہتا ہے وہ اس رجحان کو توڑتا ہے، وہ ایکٹیو لسننگ کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو پوری توجہ اور ہمدردی سے سنتے ہیں تو آپ دراصل اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے جذبات اہم ہیں۔ صحیح، اور اس سے ان کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ احساس دوسرے انسان کے دفاعی نظام کو گرا دیتا ہے۔ اور اس سننے کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز جڑی ہے جسے مصنف نے برداشت اور قبولیت کہا ہے۔ قبولیت یعنی خامیاں تسلیم کرنا۔ جی، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، ہم سب میں خامیاں ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ جیسے ہم خود غلطیاں کر سکتے ہیں ویسے ہی دوسرا بھی کر سکتا ہے تو یقین مانے آدھے مسائل صرف اس ایک قبولیت سے ہی ختم ہو جائیں۔ یہ جو قبولیت ہے نا، یہ دراصل اس ایکو سسٹم کی بنیاد ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سارے ماحول کا، اس زہریلی گیس کا یا تازہ آکسیجن کا سب سے گہرا اثر جن پر پڑتا ہے وہ گھر کے بچے ہیں۔ اوہ بالکل، بچے اس کا سب سے حساس اور نازک حصہ ہے۔ جی، تحریر بھی یہی کہتی ہے۔ اگر گھر ایک کوئلے کی کان ہے نا تو بچے اس میں اس کینری چڑیا کی طرح ہوتے ہیں جو خطرہ سب سے پہلے بھانپ لیتی ہے۔ وہ فضا میں موجود زہر کو ہم بڑوں سے کہیں زیادہ جلدی محسوس کر لیتے ہیں۔ ان کا اعصابی نظام جڑا ہوتا ہے نا؟ بالکل، ان کا نظام براہ راست والدین کے اعصابی نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ ہماری لمبی چوڑی تقریروں سے کچھ نہیں سیکھتے، وہ ہمارے الفاظ کو نہیں اعمال کو کاپی کرتے ہیں۔ مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دباؤ کا وقت آیا تو کیا امی ابو نے ایک دوسرے پر چیخنا شروع کر دیا یا مل کر مسئلہ حل کیا۔ جب کوئی غلطی ہوئی تو کیا اسے تانا بنا کر اچھالا گیا یا محبت سے درست کر دیا گیا۔ اور یہیں سے بچے اپنے رشتوں کا خاکہ بناتے ہیں۔ اگر وہ مسلسل تنقید میں سانس لے رہے ہیں تو وہ خود بھی دفاعی ہو جائیں گے، وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوگا کہ طنز ملے گا۔ لیکن مصنف نے اس کا ایک بہت شاندار تریاق بھی بتایا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کا رویہ۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ شکر گزاری محض کوئی اخلاقی درس نہیں ہے، سائنس بتاتی ہے کہ یہ باقاعدہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری بدل دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ شکر گزاری کی مشق کرتے ہیں تو آپ کا دماغ خوف اور غصے والے حصے یعنی امیگڈالا سے نکل کر منطق اور ہمدردی والے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ آپ ان چیزوں پر فوکس کرنے لگتے ہیں جو درست ہو رہی ہیں۔ واہ، مطلب آپ پازیٹیو سائڈ دیکھنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ایک اوزون لیئر بننے والا فرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی تعریف کرتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو وہ پورے گھر کے ایکو سسٹم میں ایک طاقتور کھاد ڈال رہا ہوتا ہے۔ بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی خوف نہ ہو اور ہر بچہ کھل کر بات کر سکے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اوزون لیئر کی سائنسی تشبیہ پر بات کی، رویوں کی خاموش طاقت کو سمجھا، ایکٹیو لسننگ کو دیکھا اور بچوں پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا۔ اس ساری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو وہ جذباتی تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم ان کے لیے دنیا کی تلخیوں سے بچنے کی ایک پناہ گاہ ہیں، یا ہم خود ان کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کر رہے ہیں؟ محمد فاروق راشد صاحب کی اس تحریر نے فیصلہ مکمل طور پر ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یعنی چوائس ہماری ہے۔ بالکل، ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں وہ زہریلی گیس بننا چاہتے ہیں جو اپنوں کا ہی سانس لینا دو بھر کر دے، یا ہم وہ اوزون لیئر بننے کا شعوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی حفاظت کرے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس تبدیلی کے لیے ہمیں کسی بیرونی طاقت یا کسی اور کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا۔
تبدیلی کی شروعات ہمیشہ وہیں سے ہوتی ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر آج ہم اپنا کردار مثبت کر لیں، اپنے رویوں سے وہ طنز نکال دیں، تو ہمارا وہی گھر جو شاید کل تک گھٹن کا شکار تھا، آج ایک تازہ فضا والا جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک شعوری اور مستقل عمل ہے، لیکن اس کا صلہ ایک ایسا پرسکون گھر ہے جو نسلوں تک اثرات مرتب کرتا ہے۔ دراصل اوزون لیئر بننے کا فیصلہ اپنے خاندان سے سچی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کی اس گفتگو نے واقعی ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو ایک بالکل نئے اور گہرے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کا اختتام کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور ذرا مختلف پہلو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا خیال جو شاید ہمیں مزید گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، ہم نے یہ تو مان لیا کہ گھر کا کوئی ایک فرد وہ اوزون لیئر بن جائے جو مسلسل دوسروں کی جذباتی آلودگی کو اپنے اندر جذب کرتا رہے، ان کے غصے اور تانوں کو فلٹر کرتا رہے، لیکن آخر وہ فرد بھی تو گوشت پوست کا انسان ہے۔ ظاہر ہے، مشین تو نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر وہ صرف مسلسل زہر جذب کر رہا ہے اور بدلے میں اسے کوئی جذباتی آکسیجن نہیں مل رہی، تو کیا ایک وقت ایسا نہیں آئے گا جب اس اوزون لیئر میں بھی شگاف پڑنے لگے گا؟ اوزون ہول بہت گہرا سوال ہے۔ جی ہاں، کیا اس فرد کی برداشت جواب نہیں دے جائے گی؟ اس فرد کو جو سب کی حفاظت کے لیے ایک گھال بنا ہوا ہے، اپنا جذباتی آکسیجن لیول بحال رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ خود کو اندر سے کھوکھلا ہونے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچا سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنے گھروں کی اوزون لیئر بنے ہوئے ہیں، بہت گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ سوچتے رہیے اور اپنے ایکو سسٹم کا خیال رکھیے۔